شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے جو قصے سنو لوگوں کے سامنے بیان کرو، یہ گناہ نہیں ہے، اور جو آدمی قصداً میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ تشریح: آیت سے مراد وہ احادیث ہیں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن افادیت کے اعتبار سے علوم و معارف کے بحر بے کراں اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، یعنی جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، یا اسی طرح دوسری مختصر مگر جامع احادیث۔ گویا اس جملہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ تم میری کسی ایسی حدیث کو پاؤ جو با اعتبار جملہ و الفاظ کے بہت چھوٹی اور مختصر ہو، مگر اس کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ اور اس کی افادیت سے دوسروں کو روشناس کراؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اصل مقصد علم کو پھیلانے اور دوسروں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کی ترغیب دلانا ہے کہ جہاں تک ہو سکے علم کے پھیلانے اور دین کی بات کو پہنچانے میں سعی و کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہو اگرچہ وہ بہت مختصر ہے، مگر کیا تعجب کہ اسی سے اس کی دنیا بھی سنور جائے اور دین بھی بن جائے، اور وہ راہ ہدایت کو پالے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ایک آدمی کی ہدایت ہوگی اور وہ راہ راست پر لگ جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے تمہیں بھی اجر ملے گا اور بے شمار حسنات سے نوازے جاؤ گے۔ حدیث میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیل سے کوئی قصہ سنو یا تمہیں ان سے کوئی واقعہ معلوم ہو تو تم ان کو لوگوں سے بیان کر سکتے ہو، مگر ان کے احکام وغیرہ کو نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ احادیث میں گزر چکا ہے۔ اس لیے کہ کسی واقعہ یا قصہ کو محض خبر کے طور پر بیان کر دینا شرعی امور میں کوئی نقصان پیدا نہیں کرتا، مگر ان کے احکام کو نقل کرنا یا ان کی تبلیغ کرنا شریعت محمدی کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ جب اس دنیا میں شریعت محمدی کا نفاذ ہو گیا ہے تو اب تمام دوسری شریعتیں منسوخ اور کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، لہٰذا شریعت محمدی کو چھوڑ کر دوسری شریعت کے احکام و اعمال کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آخر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنے پر نہایت سخت الفاظ میں زجر و توبیخ فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی میری طرف کسی غلط بات کا انتساب کرتا ہے اور مجھ پر بہتان باندھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ ایسا بدبخت جو دنیا کی سب سے بڑی صادق و مصدوق ہستی پر بہتان باندھتا ہے وہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ اسے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس بارے میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے، علماء متفقہ طور پر یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کسی ایسی بات یا ایسے عمل کی نسبت کرنا جو واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کاذب انسان اللہ کے سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اور بعض علماء مثلاً امام محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس جرم کو اتنا قابل نفرت اور سخت خیال کیا ہے کہ وہ ایسے آدمی کے بارے میں کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ حدیث یعنی جو آدمی قصداً میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے پایا اور اونچے درجہ کی حدیث ہے اور اس کا شمار متواترات میں ہوتا ہے، بلکہ دوسری متواتر حدیثیں اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کو صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نقل کرتی ہے۔ چنانچہ بعض محدثین نے لکھا ہے
اس حدیث کو 62 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے روایت کیا ہے، جن میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔